کلمہ تو کلمہ ایمان، کلمہ عشق ہے، کلمہ محبت ہے، دل میں اترتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے، زبان پر ہوتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے، اندر میں اترنے والے کے طور اتوار اور ہوتے ہیں، زبان سے بولنے والے کے طور اتوار اور ہوتے ہیں۔ وہ باندی کے اندر میں ایمان اترا، چھپ نہ سکا، پتہ چل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے ابا کو بتایا کہ میری تو نوکر ہی مسلمان ہو گئی، موسیٰ پہ ایمان لے آئی۔ فرعون نے پکڑوا لیا، اولا کی رب غیری، میرے علاوہ کوئی اور تیرا رب ہے؟ کہاں؟ ربی و ربک اللہ، صرف میرا نہیں فرعون، تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ ایمان بھی عجب شے ہے، سولیوں پہ چڑھ کے مسکراتے ہیں، آروں سے چر کے کہے لگاتے ہیں، آگ میں جل کر شیر کہتے ہیں۔ تو شیطان فرعون تو آگ بگولا ہو گیا، اس کا تیل لایا جائے، کڑاہ میں ڈالا جائے، آگ لگائی جائے، تیل کھولنے لگا، جیسے پکوڑے والوں کا تیل کھول رہا ہوتا ہے، اس میں پکوڑے ڈالتے ہیں۔ تو اس کی دو بچیاں تھیں، ایک چلتی ہوئی ایک دودھ پیتی ہوئی، دونوں پکڑوا لی۔ تین سامنے ہے، ادھر کھولتا تیل ہے، اسے کہتا ہے مجھے رب مانو، زندگی مبارک، بچیاں مبارک، گھر سونے چاندی سے بھر دیا جائے گا۔ موسیٰ کے رب کو رب مانو گی، پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تمہیں جلاؤں گا، پھر تمہیں راکھ بنا دوں گا۔ تو اس باندی نے کہا یہ تو دو ہیں، اگر میرے پاس 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر فقد ما انت قاف، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کر۔ تو انہیں بڑی بچیوں کو پکڑا، وہ تو چیخی چلائی کہ اسے نظر آ رہا تھا کہ آگے آگ ہے، کھولتا تیل ہے، تو کہ اماں 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 اماں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں، کہ باپ میں اس درجے کا جوش گرم جوشی نہیں ہوتی جیسی ماں میں ہوتی ہے۔ تو ایک ماں کے سامنے بچی جلنے جا رہی اور اس کا ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہے، وہ صبر کی چٹان کھڑی ہوئی ہے۔ تو انہیں ایسے پکڑا اور یوں تیل میں ڈال دیا، اس کی چیخ نکلی اور وہ جل بھن کے کوئلہ ہو گیا، اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا، اسی صبر کا پہاڑ۔ لیکن اس کے اندر جب کلیجہ اس کا جلا ہے تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور کہا اماں صبر کرو، بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا اور اسے اٹھا، اس نے تو اف بھی نہ کی، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ آگ نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور وہ جل بھن کے راکھ ہو گئی، ہڈیاں تیرنے لگی، 1 سیکنڈ میں گوشت ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، تو اس نے کہا اماں صبر کرو، ابھی اکٹھے ہو جائیں۔ اب اس کی باری آئی تو اس نے کہا میری یہ خواہش پوری کرو، میری خواہش پوری کرو۔ کیا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ماں بیٹی کی ہڈیوں کو کہیں اکٹھے دفن کر دینا، باہر نہ پھینک۔ انہوں نے کہا ہاں تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ کود گئی، جل گئیں۔ اس بات پر 2000 سال گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 40 سال کی عمر میں نبوت، 10 سال کے بعد معراج، 2050 سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بیت المقدس کی طرف سفر ہے، مصر وہاں سے قریب پڑتا ہے۔ جب آپ کا براق پہنچا ہے بیت المقدس تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی اپنی بیٹیوں سمیت یوں قربان ہوئی تھی، جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، جس دن سے دفن کیا تھا اس دن سے آج تک آ رہی ہے، اور آسمانوں تک جاتی ہے اور اس فضا کو معطر کرتی ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی کربلا تھی، تاریخ بھری پڑی ہے، جبھی تو آج ٹمٹماتے چراغ ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی لو اور روشنی ہے۔ یہ نہ ہوتی تو کب کے اندھیرے چھا چکے ہوتے، چلنے والوں کو منزل نہ ملتی، ڈھونڈنے والوں کو راہبر نہ ملتا۔ وہ تو بڑی ہوئی، پیغام دیا ہے، پیغام ہے، میں قصہ نہیں سنانا چاہتا، میں پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے، اور یہ سستا سودا ہے، اور یہ سستا سودا ہے۔ فتح پا جانا، جھنڈے گاڑنا، چنگیز خان نے سب سے زیادہ جھنڈے گاڑے، سب سے زیادہ کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے۔ سکندر رومی نے صرف 13 برس کے اندر 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر لیا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے، ناکام ہونا بہت بڑی ہلاکت ہے، کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے۔ فتح پانا ہوتا چلا آیا ہے، شکست کھانا ہوتا چلا آیا ہے۔ کائنات کے افضل ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، مصطفیٰ، مرتضی، مجتبیٰ، طٰہٰ،
یاسین، مزمل، مدثر، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، رحمت للعالمین کا ٹائٹل لینے والے، مزمل کے لاڈلے خطاب سے نوازے جانے والے، مدثر کے پیارے خطاب سے نوازے جانے والے، جن کی رات بھی میرے رب کے سامنے، دن بھی رب کے سامنے، جن کے اللہ وجود کی قسمیں کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کے بول کی اللہ قسمیں کھائے، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے شہر کی اللہ قسمیں کھائے، وہذا البلد الامین، جن کی رسالت پر اللہ قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسمیں کھائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، جن کے سینے کا اللہ ذکر کرے الم نشرح لک صدرک، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے الذی انقض ظہرک، جن کی آنکھوں کا اللہ ذکر کرے ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دل کا اللہ ذکر کرے علی قلبک لتکون من المنذرین، جن کے ہاتھوں کا اللہ ذکر کرے لا تجعل یدک مغلولہ، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے الی عنقک، جن کے پورے چہرے کا اللہ ذکر کرے فبل وجہک، جن کی زبان کا اللہ ذکر کرے لا تحرک بہ لسانک، جن کے پورے وجود کو جمع کر کے اللہ قسم کھائے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کی چادر کا اللہ ذکر کرے یا ایھا المزمل، جن کے کمبل کا اللہ ذکر کرے یا ایھا المدثر، جن کی محبتیں، جن کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے، جن کی رفتوں کو بیان کرنے کے لیے نہ کلمات ہیں، نہ تعبیرات ہیں، نہ الفاظ ہیں، نہ تصور ہے، نہ تخیل ہے، دو ہستیاں تخیل تصور سے بالاتر ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول محمد عربی ہے، حبیب اللہ، نبی اللہ، کلیم اللہ، نجی اللہ، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، طہ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، اولا بھی ہے، متین بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، طہور بھی ہے، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، ناصر بھی ہے، منصور بھی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن صام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام، اتنے مناقب والا، فضائل والا، بلندیوں والا، عزتوں والا، رفعتوں والا، محبتوں والا، جنت کا چابی والا۔ یہ سارا کچھ میں نے کیوں بتایا؟ صرف ایک چھوٹی بات بتانے کے لیے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، دانت ٹوٹ رہے ہیں، چچا اسد اللہ شہید ہو رہے ہیں، حمزہ شہید ہو رہے ہیں، بڑے بڑے انصار و مہاجرین شہید ہو رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں، عثمان، ابو بکر، عمر کی موجودگی میں، طلحہ، زبیر کی موجودگی میں، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح کی موجودگی میں شکست ہو رہی ہے۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبیوں کو بھی شکست ہو سکتی ہے، شکست کھا جانا کوئی عیب نہیں، شکست کھا جانا کوئی میڑا نہیں، شکست کھا جانا کوئی کمزوری نہیں، کوئی برائی نہیں، ہاں اللہ کا ناراض ہو جانا یہ ہلاکت ہے، فتح کے جھنڈے گاڑ دینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہلاکو نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور سکندر نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور تیمور ظالم نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور چنگیز نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور ہینیبال نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ مسئلہ تو یہاں آ کے اٹکتا ہے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو، پٹ جاؤ، مر جاؤ، مٹ جاؤ، نیزوں پہ چڑھ جاؤ، اللہ کے حکم پہ قربان ہو، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اللہ جو حکومت پہ قربان ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے ذلت کا طوق۔ یزید کا نام گالی بن گیا، حالانکہ نام میں تو کوئی برائی نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کا نام یزید گزرا ہے۔ خود حضرت حسین کے لشکر میں حسین بن یزید ایک موجود ہیں جن کا میں جملہ سناتا ہوں۔ ہائے ہائے،
جمعرات کوئی لڑائی ہونے لگی تھی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ بھئی ہمیں ایک رات سوچنے دو، ایک رات کی مہلت دے دو. تو کوفے والوں نے سمجھا کہ شاید کچھ ڈر گئے ہیں تو آج رات آپس میں مشاورت کریں گے اور ہمارے ساتھ صلح کر لیں گے اور ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور یزید کی بیعت کر لیں گے. انہوں نے کہا چلو ایک رات کی مہلت. تو رات کو اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا کہ دیکھو میں نے مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ میری رائے بدل گئی ہے، میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ وہ صرف میرا سر چاہتے ہیں، تم سے کوئی عداوت نہیں. تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں چھٹی، تمہیں میری طرف سے چھٹی، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. انہیں صرف میری ضرورت، میں کل اپنا سر پیش کر دوں گا، مجھے اس میں کوئی یار نہیں ہے، لیکن میری وجہ سے تم مارے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ. تو سب نے کہا کہ آپ کے ساتھ مرنے کا مزہ زندگی سے زیادہ ہے، ہمیں سے کوئی واپس نہیں جائے گا، جینا مرنا ہے تو آپ کے ساتھ ہے. تو اس میں کہ حسین بن یزید رحمت اللہ علیہ وہ کھڑے ہو گئے کہ تم جانتے ہو لوگوں، نہ جوانی میں کوئی گناہ کیا اور اب تو ڈھل گیا ہوں، نہ کبھی اس ڈھلوان میں کوئی گناہ کیا، میرا دامن صاف ہے، اس پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہے، اور کل اللہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے. اور اللہ کی قسم، بھلا ان لوگوں کو مارنا کون سی، ان کے لیے کون سا عیب اور ناکامی ہے جو خود مرنے کے لیے تیار ہوں. کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے اور جنت میں بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے، ہمارے اور جنت میں بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفے والے ہم پہ چڑھ دوڑیں اور ہماری گردنیں اڑا دیں. ادھر گردن اڑی، ادھر جنت میں داخل ہو. تو نام میں تو کوئی عیب نہیں، لیکن وہ نام ہی گالی بن گیا. شمر نام ہی گالی بن گیا، شمر کا نام گالی بن گیا کہ وہ حکومت پہ بکے، ظلم کے ساتھی بنے. خراسان کی گورنری کے پیچھے عمر کی آنکھوں پہ پٹی آ گئی، اور پہلا تیر چلا کر کہنے لگا گواہ رہو، پہلا تیر میں نے چلایا ہے. اور اس کے پیچھے ملنا کیا تھا؟ خراسان کی حکومت. حکومت پہ قربان، حکومت کو خریدا اور ایمان کو بیچا. ان 72 آدمیوں نے ایمان کو خریدا اور جان کو بیچا. اللہ کو ساتھ لیا اور جان سے جدا ہو گئے. اللہ کو راضی کیا اور جسموں کو رندوا دیا گھوڑوں سے اور سروں کو چڑھا دیا نیزوں پر، اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر سودا منظور ہے، ہر گھاٹی پار کرنا منظور ہے. آگ میں کودیں، پانیوں میں ڈوبیں، ہواؤں میں اڑا دیے جائیں، آروں سے چیر دیے جائیں، نیزوں سے چھید دیے جائیں، تلواروں سے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیروں سے چھلنی کر دیے جائیں، آگ میں خاک بنا راکھ بنا دیے جائیں. اگر اللہ مل گیا ہے تو سودا سستا ہے، سستا ہے، سستا ہے. اگر اللہ ناراض ہو گیا ہے تم ہار گئے، ہار گئے، ہار گئے. ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے. احد کا مجمع 700 صحابہ، کائنات کے افضل ترین انسان، 10 مبشرہ موجود ہیں، اور شکست ہوئی ہے، اور 70 بڑے بڑے انسان شہید ہوئے ہیں. اور یہ امت کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہ عروج و زوال چلے گا، یہ شکست و فتح چلے گی. ہاں اگر اللہ راضی ہے تو تم کامیاب ہو، اگر اللہ ناراضی ہے تو تم اصل فتح تمہاری ہے. اللہ ناراض ہے تو تم ناکام ہو. فتح شکست چلتی رہے گی. 2 بیٹے ہیں، باپ بیٹے، جن کو قرآن نے خطاب کا شرف بخشا ہے. 2 باپ بیٹے، ایک حضرت زکریا، ایک حضرت یحییٰ. یہ دونوں نبی بھی ہیں اور دونوں سے میرے رب نے قرآن میں خطاب کیا ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اے زکریا میں تمہیں بیٹی کی بشارت دیتا ہوں. یہ زکریا سے خطاب. پھر جب بیٹے ہو گئے تو ان سے خطاب، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام. یہ 2 باپ بیٹے ہیں کائنات کی تاریخ میں جنہیں اللہ نے خطاب کیا. زکریا، یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا یہودی بادشاہ کے دربار میں، اور زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا، لکڑی کی طرح چیر کے پھینک دیا گیا. ایک ادھر حصہ گرا اور ایک ادھر گرا. تو کیا زکریا علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ شکست جو کھائی، 2 ٹوٹے جو ہو گئے، یحییٰ کا سر بکری کی طرح کاٹ کے جدا کر دیا گیا، تو کیا یحییٰ ناکام ہو گئے؟ نہیں 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 نہیں. تو قرآن ان کے گیت گا رہا ہے. قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. یا زکریا، یہ ساری زکریا کی دعا ہے جو میں نے پہلے پڑھ کے سنائی. قرآن کہہ رہا ہے اب دعا کی قبولیت. یا زکریا ہم نے سن لیا، تیری دعا کو سنا،
इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, हम आपके बेटे का नाम भी, बेटा भी दे रहे हैं और बेटे का नाम भी रख रहे हैं, इसका नाम होगा यहया, हमने आज तक ये नाम किसी का नहीं रखा। उसके बाद ये वाकया एक दफा और दोहराया गया कि अल्लाह की तरफ से नाम रखा गया। जब हजरत हसन पैदा हुए तो आपने पूछा हजरत अली से क्या नाम रखा है, वो बड़े दलेर बहादुर थे, उनका जी हर्ब, जंगजू, बहादुर। अब कहा नहीं, इसका नाम हसन है। फिर हुसैन पैदा हुए तो आपने फरमाया क्या नाम रखा है, कहा जी हर्ब, वो पहला नाम, जंगजू, दलेर, बहादुर, नहीं, इसका नाम हुसैन है। फिर आपने फरमाया ये दो नाम अल्लाह ने अपने खजानों में छुपा के रखे थे मेरे बच्चों के लिए, आज तक आदम की नस्ल में किसी को ये नाम नहीं दिए गए, सबसे पहले मेरे बच्चों के लिए ये नाम मुकर्रर किए गए हैं और मेरे रब ने इन नामों का इंतखाब फरमाया है। तो एक यहया के लिए हुआ है और एक हसन और हुसैन के लिए हुआ है। एक ज़बह हो गए और एक दो टुकड़े करके फेंक दिए गए, तो क्या यहूदी कामयाब हो गए? नहीं नहीं, कामयाब यहया और ज़करिया हैं। ये लश्कर नाकाम, इनके सर कट गए, क्या ये नाकाम हो गए? तारीख ने क्या बताया कि कामयाबी का सेहरा इन्हीं के गले में आया है। इज्जतों की चोटियां इन्होंने सर की, इन्होंने तय की। अली तेरा घर मेरे घर के सामने है, जो सारे फैसले हो चुके। तो फिर ये जान क्यों दी जा रही है? हाँ, फिर पैगाम अधूरा जाता, पैगाम देना था, अपनी विरासत को मुंतकिल करना था, इसलिए जान की बाजी खेल गए। ना जान बचाने के लिए कोई मसला नहीं था, कर लेते बैत, लेकिन फिर आगे अब रोशनी तो है, रास्ता तो है, कोई ना चले, रास्ता मौजूद है और कोई खड्डों में जाता है तो हुकूमत को गाली नहीं दे सकता, सड़क ही ना कोई नहीं बनाई, वो सड़क था तो आपने ही टुरदा अन्ना। तो मेरे रब ने शाहराह कायम कर दी, मेरे नबी ने अपनी औलाद के खून से उसे रोशन कर दिया। अब ये शाहराह मौजूद है। अब अगर सियासतदान खड्डे में जाता है, डॉक्टर, वजीर, इंजीनियर, सदर, मर्द, औरत, छोटा बड़ा, पुलिस, फौज, रेडी वाला, मिल वाला, दफ्तर वाला, पंजाबी, देहाती, सिंधी, बलोची, पठान, अगर ये खड्डे में गिरते हैं तो शाहराह मौजूद है। वो ये कह नहीं सकते जी राह कोई नहीं तो टोए टाइप है, वो ये नहीं कह सकते। शाहराहें मौजूद हैं, खून से चराग जल रहे हैं और सबसे बड़ा चराग हुसैन का है जो न बुझेगा न बुझ सकता है। ये पैगाम है, ये सिर्फ रोने पीटने की नहीं है। 10 दिन आते हैं, हुसैन को याद किया, फिर ठप के रख दिया। 12 दिन रबीउल अव्वल के आते हैं, अल्लाह के नबी को याद किया, फिर ठप के रख दिया। ये कोई 10 दिन का नौहा है, ये वो कोई 12 दिन की खुशियां हैं, वो सारी जिंदगी का पैगाम है। मिलाद भी और ये मुहर्रम भी, ये सारी जिंदगी का पैगाम है कि एक पल के लिए भी वो तालीमात ओझल ना हो, उनसे दाएं बाएं ना हो। सिर्फ वाकया सुना के पैसे ले लेना, जेब खरी करना, कुछ रोने वालों ने आंसू बहा दिए, चलो जी साड़ी बख्शिश हो गई। जन्नत इतनी आसान है कि चंद आंसू बहा दो और जन्नत मिल जाए। क्यों सर कटा दिया औलाद समेत? आसान है बच्चों को ज़बह होते देखना, आसान है। एक शख्स ने कहा कूफे वाले, मैंने जिंदगी में ऐसा जवान नहीं देखा जो बच्चों को ज़बह होते देखे और उसके माथे पे बल ना पड़े। कहा जाओ भाई चले जाओ, मेरी तरफ से इजाजत। कहा नहीं नहीं नहीं, जिंदगी मौत आपके साथ है। तो फिर यहाँ हुसैन इब्न यजीद, हुसैन सौद के साथ सीन नहीं, हुसैन इब्न यजीद, उसने खड़ा होकर कहा अरे अल्लाह के बंदो मुबारक हो, हमारे और जन्नत में बस इतना ही फासला बाकी रह गया कि ये आके हमें कत्ल करता। सईद बिन अब्दुल्ला खड़े हुए, कहा तू हमें कहता है कि हम तुम्हें छोड़ के चले जाएं, मेरे रब की कसम, मेरी एक जान है जो एक वार पे खत्म हो जाएगी। काश मेरी 1000 जानें होती और मैं तेरे ऊपर कुर्बान करता, मैं एक एक जान तेरे ऊपर कुर्बान करता। मेरी एक जान है जो एक बार में खत्म हो जाएगी। ये पैगाम जा रहा है फास्ट वालों को, कायनात के सारे कलमा गो इंसानों को, कि अल्लाह को पाने में हर सौदा मंजूर है। अल्लाह को खोने के बाद जो पाया है वो खोया है, जो पाया है वो खोया है, और अल्लाह को पा लेने के बाद जो खोया है वो पाया है। अल्लाह को पा लेने वाला कुछ नहीं बिगड़ा उसका, अल्लाह को खो देने वाले ने कुछ नहीं पाया, कोई भी मंजिल तय नहीं हुई है, घाटे के सौदे करके जा रहा है। दुनिया भी जिल्लत है, आखिरत भी जिल्लत। सुबह हुई, खैमे के सामने बैठे थे, ऊँग आ गई, आंख खोली तो हंसने लगे।
بہن نے پوچھا زینب نے کیوں ہنسے ہو، یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے کہ بیٹا تم آ رہے ہو میرے پاس، ہم آ چکے ہیں لینے کی، بس اب ملاقات کا وقت۔ تو زینب رونے لگی کہ مت رو، یہ نوحہ نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، میں مقصد پہ جان دے رہا ہوں، میرا باپ مجھ سے افضل تھا وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا، میرا بھائی مجھ سے افضل تھا وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا، میری ماں مجھ سے افضل تھی وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا، میں بھی انہی کے پاس جا رہا ہوں۔ اپنے آنسوؤں کو ضبط کر لے، صبر کا پیکر بن جا، اہل بیت کے مناسب نہیں ہے آہو فغاں۔ امت کو پیغام جا رہا ہے، یہ تو میرا اضافہ ہے، انسانیت کو پیغام جا رہا ہے، ہمیں پیغام پہنچانا ہے اپنے خون سے، اپنی ہڈیوں سے، اپنے گوشت پوش سے پیغام پہنچانا ہے۔ پھر کوئی اپنے آپ کو بیچتا ہے تو بیچے، پھر کوئی اپنے آپ کو اندھی راہوں میں دھکیلتا ہے تو دھکیلے، راہیں روشن ہیں، شاہراہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ پھر آپ نے ساتھیوں سے فرمایا اچھا میرا تو پہلے ہی فیصلہ یہ تھا، اگر تمہارا بھی یہ فیصلہ ہے تو آج مبارک رات ہے، سب اللہ کے سامنے روو دھوو کہ کل ہماری اللہ سے ملاقات ہے تو اللہ ہمیں رحیم و کریم بن کے ملے، مہربان بن کے ملے۔ خالی رونے دھونے پہ اللہ ملتا تو ان کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے لشکر میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے، تو آپ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کی۔ رائٹ سائڈ پر زہیر بن القین کو سردار بنایا، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو، اور درمیان میں اپنے بھائی عباس کو، ان کو جھنڈا دیا۔ پھر آپ آگے بڑھے، پھر آپ نے کہا کہ میں آخری حجت کے طور پر تم سے بات کر رہا ہوں، دیکھو قیامت تک میرے قتل پر جتنا اللہ ناراض ہوگا کسی کے قتل پر اتنا ناراض نہیں ہوگا۔ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو جتنا میرے قتل پر اللہ ناراض ہوگا قیامت تک کسی کے قتل پر ایسے اللہ ناراض نہ ہوگا۔ تو اللہ کو ناراض نہ کرو، اپنی جہنم نہ خریدو۔ لیکن جب بھائیو حرص و ہوس انسان کو اندھا کر دیتے، حرص و ہوس انسان کو اندھا کر دیتے، دل پتھر ہو جاتے ہیں، آنکھیں پتھر آ جاتی ہیں، دل بھی پتھر ہو جاتے ہیں، کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتے ہیں۔ نواسہ رسول سامنے ہے اور آنکھوں پہ پردہ آیا ہوا، کانوں میں ڈانٹ ہیں۔ شمر آگے بڑھ کر کہنے لگا ہم تمہیں قتل کریں گے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا اللہ رسول نے، کیا سچ کہا؟ تو آپ نے شمر کو دیکھ کر کہا، شمر وہ تھا کالا چٹا، اس کو برس ہو گئی تھی، فل بیری جسے کہتے ہیں، کالا چٹا کالا چٹا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، یہ ہے وہ، یہ ہے وہ، یہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا ایک کالا چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ ہے۔ پھر زہیر آگے بڑھے کہ دیکھو میں اتمام حجت پر بات کر رہا ہوں، ابھی ہمیں ایک امت ہیں، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، اگر تلوار اٹھ گئی تو تم اور امت ہوگے، ہم اور امت ہوں گے۔ تم نواسہ رسول پہ ان بدبختوں کو ترجیح نہ دو، چند دن مٹ جانے والی زندگی پر، زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دو۔ ان کا اپنی بکواس بند کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، ہم تمہیں قتل کریں گے۔ تو مسکرائے کہ اچھا اب الموت تخوفنا، بے وقوفوں ہمیں موت سے ڈراتے ہو، اس حسین کے ساتھ مرنا ہمیں ہزاروں برس کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے۔ تو سب سے پہلے عبید اللہ بن عمیر نکلے حضرت حسین کے لشکر سے، ہے بھائی کوئی ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں ہے۔ تو ادھر زیاد کا غلام نکلا اور دوسرا ابن زیاد کا غلام نکلا، یسار۔ تو انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا تو سب کو مار دیں گے، یہ تو مرنے پر آئے ہیں، ان سے کون لڑ سکتا ہے، حملہ کرو اکٹھے۔ تو 500 آدمی نے مل کر گھوڑوں پہ وار کیا، تیر چلا تو گھوڑے سب کے نیچے گر گئے، گھوڑے ختم ہو گئے، پھر سارے پیدل ہو گئے۔ پھر جنگ شروع ہو گئی تو سب سے پہلے شہید جو ہوئے مسلم بن اوسج، حضرت حسین کے لشکر میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے مسلم بن اوسج۔ کرتے 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 ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ وقت داخل ہو، آپ نے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ان سے کہو تھوڑی دیر جنگ بند کرو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو شمر نے کہا نہیں پڑھنے دیں گے، اسی میں قتل، تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو حبیب بن مظاہر نے کہا لعنت ہو تم پر، نماز رسول کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے نماز کے لیے تلوار نہیں روکی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے چلو، نہیں، پیغام جا رہا ہے،
ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، جیسے یہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، پیغام جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے پیغام جا رہا ہے، نماز نہیں چھوڑنی، زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے. یہ پیغام دینا فاسٹ والوں کو جو کلاس کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو کیفیٹیریا پہ بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، سوتے سوتے نماز چھوڑ رہے ہیں. پیغام دینا ہے کیا کہ آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. پیچھے رہ کیا گیا تھا؟ 10-15 تو شہید ہو چکے تھے، تو جو باقی بچ گئے تھے ان میں سے آدھوں کو نماز پہ کھڑا کر دیا. نہ پڑھتے، میں نے پہلے نہیں سنایا اللہ کے نبی نے کہا میں آ چکا ہوں تمہیں لینے کے لیے، اسی کے لیے تو نماز پڑھی جا رہی ہے. کہ نہیں، صرف جنت کے لیے نہیں نماز پڑھی جاتی، اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے. جنت بعد کی چیز ہے، اللہ پہلے ہے. اللہ تجھے پسند ہے سجدہ کرنا، میں کر رہا ہوں. جنت دینا نہ دینا تیری مرضی، تیرے سامنے سر جھکانا میرا کام ہے، میرا کام ہے. تیرے سامنے ماتھا ٹیکنا میرا کام ہے. تو اگر صرف جنت کا سودا ہوتا تو نہ پڑھتے. جنت کا نہیں، میرے رب کی پسندیدہ چیز ہے سجدے میں دیکھنا اپنے بندے کو. تو میں کہتا ہوں 14 صدی کی تاریخ میں یا شاید اس سے بھی پہلی انسانی تاریخ میں ایسے نمازی زمین آسمان نے نہ دیکھے ہوں گے نہ دیکھے گی. تنہا داغ داغ شد، رواں رواں خون بن چکا ہے اور جسم خون سے بھرے ہوئے ہیں. اب کربلا کی مٹی سے تیمم کیا جا رہا ہے. اور جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا کیا عرش فرش کانپے ہوں گے. جب سجدوں میں سر رکھا ہوگا کیا زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا. اور کیسا خوبصورت پیغام امت کی طرف منتقل کیا ہے کہ یوں سجدے کیے جاتے ہیں، یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. کمر خون آلود ہے، سینہ خون آلود ہے، بازوؤں سے خون ہے، ٹانگوں سے خون. اپنے خون سے وضو کیا، کربلا کی مٹی سے کیا. اللہ اکبر. کیا فرشتوں میں کوہرام مچا ہوگا، کیا کربلا کی مٹی نے ان کے بوسے لیے ہوں گے. اور کیا عالی شان پیغام پہنچا. ہمیں اللہ کو پانا ہے، ہمیں اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے. مجھے روٹی پہ نہیں بکنا، مجھے کرسی پہ نہیں بکنا، مجھے MNA MP شپ پر نہیں بکنا، مجھے وزارت پہ نہیں بکنا، مجھے چند سکوں پہ نہیں بکنا. میں ایک مل ٹیکسٹائل کے لیے، میں دولت دھن کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. مر جانا کوئی عیب نہیں، نیزوں پہ چڑھ جانا کوئی عیب نہیں ہے، اولاد کا ذبح ہونا کوئی عیب نہیں ہے. نافرمانی عیب ہے، نافرمانی عیب ہے.